بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ قرآن کی شفاعت، وہ حضرات جن کو کل قیامت کے دن دوسروں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، ان میں سے حفاظ کرام بھی ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوگا، اس کو اچھے سے یاد کیا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کیا ہوگا۔ ایسے لوگ دوسرے لوگوں کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اس کو اچھی طرح یاد کر لیا، اور قرآن نے جن چیزوں اور کاموں کو حلال بتایا ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حلال رکھا، اور جن چیزوں کو اس نے حرام بتایا ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حرام ہی رکھا، تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس میں شرطیں لگائی گئی ہیں کہ قرآن نے جن چیزوں کو اور کاموں کو حلال بتایا تو حافظ قرآن نے اپنے عمل سے ان کو حلال ہی جانا، اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی ان کو حلال جانا، اور قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام بتایا ہے ان کو اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی حرام ہی جانا، یعنی ان کو انجام نہیں دیا، ان سے بچتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے اعمال بد کی وجہ سے دوزخ میں جانا ضروری ہو چکا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ جو معاشرے میں مشہور ہے کہ بس حافظ قرآن 10 جہنمیوں کو جنت دلائے گا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صرف حافظ قرآن کی شرط نہیں ہے، بلکہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایسے تو کتنے لوگ مل جائیں گے دنیا کے اندر، بڑی تعداد میں جو حافظ قرآن ہیں، قرآن ان کو حفظ ہے، لیکن قرآنی تعلیمات سے وہ کوسوں دور ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور ایسے ہی گالم گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر خرافاتوں میں پڑے رہتے ہیں، تو کہنے کو تو وہ حافظ قرآن ہے۔ تو ایسے حافظ قرآن کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اس حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جو حافظ قرآن عامل قرآن بھی ہو، قرآن کے مطابق زندگی بھی اس کی گزر رہی ہو۔ ابھی آپ نے یہاں پڑھا، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تنبیہ: جسے قرآن مجید یاد ہو اس کی شفاعت 10 آدمیوں کے حق میں قبول ہوگی، جیسا کہ ابھی حدیث بالا میں گزرا، لیکن اسی کے ساتھ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہو، قرآن مجید کے مطالبوں اور تقاضوں کو پورا کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، حلال پر عمل کرتا ہو۔ لیکن جس نے قرآن کے تقاضوں اور مطالبوں کو پس پش ڈالا تو خود قرآن شریف اس پر دعویٰ کرے گا اور دوزخ میں داخل کر دے گا۔ چنانچہ اور ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حافظ قرآن جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بجائے یہ کہ دوسروں کی شفاعت کرے گا، خود اس کا مسئلہ اٹک جائے گا جنت میں جانے کا، اور اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے حافظ قرآن کی جو شرط ہے حدیث پاک میں، وہ عامل قرآن کے ساتھ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو حافظ قرآن کو چاہیے وہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی ہو، قرآن کریم کے مطابق اس کی زندگی بھی گزرتی ہو۔ لیکن چونکہ لوگوں کو عام طور پہ یہ باریکی کا پتہ نہیں، وہ جو بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے وہ اس کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، چنانچہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتے ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں، اور کہتے بھی ہے کہ جی بتاؤ کیا نہیں، یہ تو حافظ جی ہے اور بتاؤ ایسے کام کر رہا ہے، بتاؤ حافظ جی ہو کے بھی وہاں چھوڑ رہا، بتاؤ حافظ جی ہو کے بھی یوں کر رہا، حافظ جی ہو کے بھی یوں کر رہا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر بس وہ الفاظ رٹ لیے اور بس پھر ختم زندگی۔ الفاظ بھی رٹنے ہیں، الفاظ رٹنے کے ساتھ ساتھ جو الفاظ رٹے ہیں ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، اس کے اندر کیا اللہ نے احکامات دیے ہیں، وہ احکامات بھی زندگی میں ہونے چاہیے، تب جا کے وہ حافظ قرآن ہے، عامل قرآن ہے۔ صرف الفاظ رٹے رٹائے تو پتہ نہیں دنیا میں کتنے مل جائیں گے، کتنے حافظ قرآن ایسے ہیں کہ وہ رمضان ہی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حافظ صاحب ہے، ورنہ پورے سال پینٹ شرٹ پہنے پھر رہے، داڑھی کٹوا کے پھر رہے، ٹوپی سر پہ نہیں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں ہے، اور سارا وہی تو طریقہ ہے جو ایک عام آدمی کا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ان کے کسی عمل سے کہ حافظ صاحب ہے۔ ہاں، رمضان جب آتا ہے تب وہ تھوڑی سی داڑھی بڑھا لیتے ہیں
اور اپنے کرتے پاجامے میں آ جاتے ہیں اور قرآن کھول کے ایسے یاد کرنا شروع کر، تب پتہ چلتا ہے وہ تو حافظ صاحب ہے۔ تو ایسے حافظ قرآن کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ قدر و منزلت اس حافظ قرآن کی ہے کہ جس نے قرآن کریم کو یاد کیا ہو، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حلال کو حلال جانا ہو اور قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام جان کر اس کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ خود روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جس کے سینے میں قرآن کریم جیسی دولت دے دی، اس کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو نواز دی ہے۔ اور اس کو چاہیے کہ وہ جھگڑنے والوں کے ساتھ نہ جھگڑے، اس کو چاہیے کہ وہ گالم گلوچ کرنے والوں کے ساتھ گالم گلوچ نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ غصہ گرمی کرنے والوں کے ساتھ غصہ گرمی کا برتاؤ نہ کرے۔ یہ سب روایتوں کے اندر آیا۔ اس کو چاہیے کہ وہ رات کو گدھوں کی طرح مت سوئے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کو غفلت میں نہ گزارے۔ اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، جبھی تو پتہ چلے گا حافظ قرآن ہے۔ اس کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی لیے قید لگائی گئی ہے تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور نیک عمل سے کتراتے ہیں، اور نصیحت کرنے پر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا بیٹا یا بھتیجا یا فلاں رشتہ دار تو حافظ ہے، وہ ہمیں بخشوا لے گا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر وہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تو دیکھو کہ صرف الفاظ ہی یاد ہیں، اس کو عمل بھی ہے نہیں قرآن کے مطابق۔ اگر عمل نہیں ہے تو خود اس کی شفاعت ہو جائے تو غنیمت ہے، وہ تمہاری تو کیا شفاعت کرے گا؟ خود اسے جنت مل جائے غنیمت ہے، تمہیں تو کیا وہ جنت میں لے کے جائے گا؟ اس لیے حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن کی شرط بھی ہے کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ عامل قرآن بھی ہو۔ محض الفاظ کے رٹنے سے کوئی جنت کا مستحق نہیں ہو جائے گا اور نہ دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا بھتیجا یا فلاں رشتہ دار حافظ ہے، وہ ہمیں بخشوا لے گا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر وہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ آج کل تو عمل کرنے والا کوئی ہے۔ حافظ قرآن بہت کم ایسے ملتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق عمل بھی کرنے والے ہوں، ورنہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا پورے سال کے یہ حافظ قرآن ہیں، ان کے حلیے سے، ان کی باتوں سے، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے سے، ان کے کام کاج سے۔ رمضان میں اگر کسی کو توفیق ہو جاتی ہے قرآن کھول کے پڑھنے کی اور قرآن سنانے کی، تو تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی تھوڑی سی داڑھی بھی بڑھا لی کہ قرآن سنانا ہے، کرتا پاجامہ بھی پہن لیا رمضان میں کہ قرآن سنانا ہے، ٹوپی بھی اوڑھ لی قرآن سنانا ہے، کچھ زندگی میں تھوڑی سی چینجنگ آ گئی، لیکن پورا سال اور پوری زندگی غفلت میں گزرتی ہے۔ تو ایسے حافظ قرآن کے ساتھ نہ حدیث میں کوئی وعدہ ہے فضیلت کا اور ثواب کا، اور نہ وہ دوسروں کی شفاعت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ دوسروں کے بھروسے پر خود گناہوں میں پڑنا نادانی ہے۔ ہاں، نیک عمل کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار حافظ کی شفاعت کی امید رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے قرآن کے مطابق چلاتے بھی رہیں۔ جس بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے اس کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول بھی دیں۔ آج عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا اور ماں باپ عام طور پہ ناواقف ہوتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہو گیا ہماری نجات کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے، اور اس کو بھی دوسرے کاموں میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے مشغلوں میں اس کو لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ قرآن بھی بھول جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی بھی عام آدمیوں کی طرح گزرنے لگتی ہے، اس کی باتیں عام لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے، کاروبار میں ایسا لگ جاتا ہے کہ پہچاننے میں بھی نہیں آتا کہ حافظ صاحب ہے، کہتے ہوئے بھی ان کو شرم آتی ہے کہ حافظ صاحب۔ تو اس لیے چاہیے کہ پوری پابندی اور شرائط کے ساتھ جو حدیث میں آئے ہیں، وہ حافظ قرآن خود بھی جنتی ہوگا اور دوسرے رشتہ داروں کی شفاعت کا بھی وہ حقدار ہوگا۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت یہ بھی حدیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور دیگر خواہشات سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن عرض کرے گا، اے رب میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا۔ یہ دیکھیے، یہاں بھی حافظ قرآن نہیں کہا، وہ حافظ قرآن مراد ہے اس کو رات کو جس کو سونے سے قرآن نے روک دیا ہو، کیونکہ یہ رات کو مجھے پڑھتا یا سنتا تھا۔ تو اگر کوئی ایسا حافظ قرآن ہے جو قیام اللیل بھی کرتا ہے، راتوں کو قرآن اٹھ کے پڑھتا ہے تہجد میں یا غیر تہجد میں،
اس کی یہ فضیلت ہے، صرف حافظ قرآن کی نہیں، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالآخر دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے آدمیوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ یہ فرمایا کہ دونوں صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو، جو بہت زیادہ روشن ہے، کیونکہ وہ قیامت کے دن دو بادلوں یا دو سائبانوں پر یا پرندوں کی دو جماعتوں کی طرح جو صف بنائے ہوئے ہوں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے بڑے زور سے سفارش کریں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو قرآن کریم بھی اور قرآن کریم کی خاص صورتیں، خاص آیتیں بھی اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، اور ایسی مضبوط شفاعت کریں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ رضا والے الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔